بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو جی، کتاب الجنایات ہماری شروع ہو رہی ہے۔ اہم باب ہے، بہت ہی اہم باب ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کتاب الجنایات۔ جنایت کا کیا مطلب ہے؟ جنایت کا مطلب ہے قتل کرنا، واجب۔ کتاب جنایت کا کیا مطلب ہے؟ جرم کے بدلے کو جنایت کہتے ہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ یعنی جنایت کے احکامات، یعنی کسی نے جرم کر دیا، کتاب الجنایات جرم کے بدلے کے حوالے سے ساری باتیں اس میں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا جرم جو ہے وہ قتل ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑا جرم قتل ہے، اور قتل جو ہے اس کی قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی قسم ہے قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کرنا کسی آلے کے ذریعے سے، کتاب میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اس کے بارے میں احکامات ہیں، قتل عمد۔ ٹھیک ہے بھائی، کیا لکھا ہوا ہے کتاب میں؟ پڑھو ذرا۔ صحیح طرح پڑھو نا۔ ہاں، موجب القتل عمدن، قتل کی وجہ عمدن ہو تو اس کو قتل عمد کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا تَعَمَّدَ ضَرَبَهُ بِسِلَاحٍ، کسی نے ارادہ کر کے مارا، بِسِلَاحٍ ہتھیار سے، وَنَحْوِهِ یا کسی ہتھیار کی طرح کے، ارادہ کر کے، سب سے پہلا جز کیا ہے؟ ارادہ کر کے ہتھیار سے مارا۔ ٹھیک ہے، ہتھیار سے مارا، یا جو چیز ہتھیار سے ملتی جلتی ہے، ہتھیار سے ملتی ہے، جیسے کہ لکھا ہوا کیا؟ سلاح کے اندر کیا آ گیا؟ گن آ گئی، تلوار آ گئی، چھری آ گئی، تیر آ گیا، نیزہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، وَنَحْوِهِ فِي تَفْرِيقِ الْأَجْزَاءِ، یا اسی طرح کی کوئی چیز، کیا لکھا ہوا ہے؟ تفریق الاعضاء، جو کہ اعضاء کو کاٹ دے، کالمحدد من الخشب، لکڑی، تیز دھار لکڑی، تیز دھار لکڑی۔ صحیح ہے، والحجری، اور پتھر، واللیتتی، بانس۔ ٹھیک ہے، والناری، اور آگ۔ ٹھیک ہے، آگ میں ڈال دیے کسی کو، یا شیشہ، شیشہ یہاں نہیں لکھا ہوا، تیز دھار شیشہ ہے، اس سے کاٹ دیا۔ صحیح ہے۔ کہتے ہیں الاسم، اس کا اجر کیا ہے؟ گناہ ہے۔ یہ اس کا حکم کیا ہے؟ گناہ ہے۔ والقبض عینا، اور متعین قصاص ہے۔ صحیح، والقبض عینا، متعدد قصاص ہے۔ الا ان یعفى، ہاں اگر معاف کر دے تو وہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، لل کفارہ، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ قتل عمد کے حکم ہے۔ ٹھیک ہے، 1 2 3، 1 2 3 4 5۔ صحیح ہے، قتل عمد کے 5 احکامات ہیں۔ سمجھ گئے بھائی؟ 5 باتیں ہیں قتل عمد کے اندر۔ سمجھ میں آ گئے بھائی؟ یعنی کسی کو ایسے قتل کیا۔ ٹھیک، سمجھ میں آ گئی؟ یہ عبارت سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھو عبارت۔ وشبہہ، اور قتل شبہ، قتل شبہ، شبہ عمد۔ کون سا قتل ہے؟ قتل شبہ عمد۔ ٹھیک ہے، وشبہہ یعنی شبہ العمدی۔ صحیح، ہوا ان یتعمد ضربہ بغیر ما ذکر،
ضرب ماری اس طریقے سے، ٹھیک ہے، اور ضرب ماری ان کے علاوہ کسی چیز سے، ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں ذکر کی ہیں نا، ان کے علاوہ کسی چیز سے ضرب ماری، بغیر ما ذکرہ، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ گناہ ہے، الاسم گناہ ہے، والکفارۃ والدیۃ مغلظۃ علی العاقلہ، اور دیت مغلظہ ہے، کفارہ ہے، اور کفارہ کیا ہے؟ دیت مغلظہ۔ دیت مغلظہ کیا ہے؟ اوئے ہوئے آرام سے بیٹھو یار، 100 اونٹ، ٹھیک ہے، 25 کے حساب سے، 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، ٹھیک ہے، 25 1 سال کے، 25 2 سال کے، 25 3 سال کے، 25 4 سال کے، اس کو دیت مغلظہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اور یہ دیت مغلظہ کس پر ہے؟ عاقلہ پر ہے، خاندان پر ہے، سمجھ رہے ہو؟ دیت مغلظہ عاقلہ پر ہے، خاندان پر ہے۔ خاندان کے حوالے سے بہت بحث ہے، لیکن میں اس کو دیکھ نہیں سکا ہوں، انشاءاللہ ذکر کروں گا، کیونکہ یہاں پر بحث حواشی میں اور اس میں نہیں دی ہوئی۔ ہاں، دیت عاقلہ پر ہوتی ہے، میں بھی اس کو دیکھ نہیں سکا ہوں، لیکن میں نے درس قرآن میں اس کو بیان کیا تھا ایک دفعہ۔ آپ کا بھائی ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، لوگوں سے لڑ رہا ہے، مار رہا ہے، بولے میرا بھائی، مجھے کیا مسئلہ ہے، آپ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ بھی مجرم ہو، سمجھ رہے؟ آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، حرکتیں کر رہا ہے، گاڑی بھگا رہا ہے، لے کے جا رہا ہے، آپ نے دی ہوئی ہے گاڑی اس کو۔ اسلام کا فیملی سسٹم ہے، خاندانی نظام ہے کہ خاندان کا کوئی بندہ گڑبڑ ہے، بتاؤ، اگر وہ کل کسی کو قتل کرے گا تو پیسے آپ کو بھی دینے پڑیں گے، آپ کو بھی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ آپ کی بیوی ہے، ادھر منہ مار رہی ہے، ادھر منہ مار رہی ہے، تو آپ کو تکلیف ہوگی؟ خود کر رہی ہے نا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ سمجھ رہے ہو میری بات؟ سمجھ رہے ہو میری بات؟ جیسے بیوی کے بارے میں غیرت آتی ہے تو بھائی کے بارے میں بھی غیرت آنی چاہیے۔ آج کل تو ہم سب، اللہ معاف فرمائے، بھی غیرت ہو گئی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بھائی جو مرضی کرے، کوئی مسئلہ نہیں، بہن جو مرضی کرے۔ مغربی کلچر نے ہمیں کیا سکھایا؟ سمجھ رہے بھائی؟ لا قود، قصاص نہیں ہے، صحیح ہے بھائی؟ قصاص نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ 1 2 3 4 باتیں اس میں، سمجھ رہے بھائی؟ بات واضح؟ اس کی کیا صورت ہے؟ اس کی کیا صورت ہے؟ قتل شبہ احمد کی۔ قتل شبہ احمد ہوا کیسے؟ پتھر کے ذریعے سے مارا، ٹھیک ہے، وہ پتھر اس کے سر کے پچھلے حصے پہ لگا، وہ وہیں گر کے مر گیا، صحیح ہے، اپنے پتھر مارا، ٹھیک ہے، لگا اس کے سینے پر، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس سے مر گیا۔ اب پتھر سے کوئی بندہ قتل نہیں ہوتا، صحیح ہے، پتھر سے کوئی بندہ قتل نہیں ہوتا، تو ایسی چیز سے قتل کر دی جس سے عام طور پہ بندہ قتل نہیں ہوتا۔ ہاں، بھی رک جاؤ، دریا آگے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، شبہ احمد کی بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھو، والخطا یعنی قتل خطا، قتل خطا، قتل خطا ہوتا کیا ہے؟ قتل خطا انہوں نے 2 طریقے سے بتائے ہوئے ہیں، بات تقریباً ایک ہی ہے۔ والخطا ہوا ان یرمی شخص، اس نے ایک آدمی کو تیر مارا، ظنہ صیدا، اس گمان سے کہ وہ شکار ہے، ظنہ حربی، اس گمان سے کہ وہ کافر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فاذا ہوا مسلم، لیکن وہ جب کہ تیر لگا، جب اٹھانے لگا تو وہ مسلمان تھا۔ او غرسا، یا نشانہ باندھا کسی جانور کو، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا، اس کو یہاں بھیڑ نے کاٹا تو نشانہ یوں خطا ہو گیا، وہ جا کے لگ کے کسی کے کھوپڑی میں لگا، وہ بندہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ 2 قسم کی خطا ذکر کی ہے، ٹھیک ہے،
دو قسم کی خطا ذکر کی ہے، ایک خطا فی القصد ہے، خطا فی القصد، ٹھیک ہے، اور ایک ہے خطا فی الفعل، ٹھیک ہے۔ خطا فی القصد کیا ہے؟ خطا فی القصد یہ ہے کہ نشانہ باندھا، نشانہ بنایا کس کو؟ آدمی حربی کو، یا نشانہ بنایا شکار کو، ٹھیک ہے، اور کیا ہوا؟ وہ مسلمان نکل آیا، ٹھیک ہے۔ نشانہ خطا فی القصد ہے، قصد میں خطا کر دی، ٹھیک ہے، اور نشانہ جانور کو بنایا تھا، نشانہ جانور کو بنایا تھا، لیکن نشانہ خطا ہوا اور خطا ہو کر نیک محمد کو لگ گیا۔ بہت مایوس بیٹھا ہوا تو میں نے کہا چلو اس کو یہاں فوت کر دیتے، اللہ معاف فرمائے۔ صحیح ہے بھائی، یہ ہے قتل خطا، قتل خطا، خطا فی القصد، خطا فی الفعل، دونوں سمجھ میں آگے؟ دیکھو، شخص ظنہ صیدا او حربیا فاذا هو مسلم او غرسا فاصاب آدمیا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آگے بھائی؟ اس کا حکم بتاتے ہیں ابھی، آگے آؤ، چوتھا دیکھو کیا ہے، وما جرا مجراہ، کیا ہے؟ جاری مجرا خطا۔ جاری مجرا خطا کیا ہوتا ہے؟ یعنی قتل کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن غلطی سے ہو گیا، قتل کا کوئی ارادہ نہیں، اوئے یہ کیا، وہ آدمی وہاں کھڑا تو دھڑم سے نیچے گرا مر گیا، ٹھیک ہے، قتل کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ کنا ایمن، جیسے نیک محمد سویا ہوا تھا، انقلب علی رجل، پلٹا مارا اور یہ آ گیا بیچارے آپ کے شفیع کے اوپر، اتنا بیچارہ کمزور، بیچارہ دبلا پتلا۔ نیک محمد کو ہم 5-6 سال کے بعد کے حوالے سے کہتے ہیں، 5-6 سال بعد آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ ویسے اتنے موٹے ہو چکے ہوگے، ٹھیک ہے۔ فقتلہ، آدمی قتل ہو گیا، صحیح ہے بھائی، آدمی قتل ہو گیا، یہ جاری مجرا خطا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کا حکم کیا ہے؟ یعنی بغیر قصد، بغیر ارادے کے کسی غلطی سے قتل ہوا، ٹھیک ہے بھائی، کسی غلطی سے قتل ہوا، تو یہ کیا ہے بھائی؟ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ کفارتن، کفارہ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ دیت علی العاقلہ ہوگی۔ کفارہ کیا ہے؟ دیت، ٹھیک ہے، کفارہ ہوگا اور دیت علی العاقلہ ہوگی، ٹھیک ہے بھائی۔ کفارہ دیکھو، ایک منٹ، کفارہ ایک منٹ، مجھے کفارہ غالباً کچھ روزے رکھنا ہوتا ہے، مجھے یاد نہیں ہے، میں اس کو دیکھا بھی نہیں کفارے کو، ٹھیک ہے۔ دونوں صورتوں میں کفارہ ہوگا، کفارہ میں آپ کو دیکھ کے بتاؤں گا کفارہ کیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک پورا مقالہ ہے، اس مقالے کے اندر اس چیز کو لکھا ہے کہ جیسے کسی ایکسیڈنٹ میں کسی کو ہو جاتا ہے نا، تو اس صورت میں کچھ روزے رکھنے ہوتے ہیں، شاید 2 مہینے کے روزے، وہ کفارہ ہوتا ہے، اور دیت ہوتی ہے، دیت عاقلہ پر ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ وہ دیت عاقلہ پر کیا ہے؟ وہ دیت عاقلہ پر یہ آپس میں جو جرمانہ وہ طے کر لیا جو وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ روڈ ایکسیڈنٹ، ٹھیک ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں اس کے اندر اگر کوئی بندہ مر جائے تو وہ جاری مجرا خطا ہے، ٹھیک ہے، جاری مجرا خطا، وہ قتل جاری مجرا خطا ہے، سمجھ رہے بھائی؟ آخری کیا ہے؟ ہاں، والقتل بسبب، ٹھیک ہے، یعنی یہ بندہ صرف قتل کا سبب بنا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ کلٹی ماری، نہ پلٹی ماری،
ٹھیک ہے، نہ ایکسیڈنٹ ہوا، قتل کا سبب بنا، کیا ہوا؟ اس نے کنواں کھود دیا، ٹھیک ہے، کہاں کنواں کھودا؟ ایسی غیر کی کسی ملکیت میں کنواں کھود دیا، اب اس میں جو بندہ گر کے مرے گا اس کا قتل اس کے سر پہ آئے گا۔ والقتل بالسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غیر ملکه، ٹھیک ہے، الدیۃ علی العاقلۃ لا کفارہ، دیت عاقلہ پر ہوگی، کفارہ اس میں نہیں ہوگا۔ کفارہ منقول نہیں، کفارہ ہمیشہ منقول ہے، ٹھیک ہے، کفارہ ہمیشہ منقول ہوتا ہے۔ حاشی میں لکھا صحابہ کا اجماع ہوا تھا، اس قتل بالسبب کے اوپر کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر والا جو قتل ہے، قتل جاری مجرا خطا، ان سب میں کفارہ شرط ہے، صحیح ہے نا۔ ایک بندہ مر رہا تھا، آپ ایسے سو رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، تو آپ کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کی بیماری ہے تو آپ اس کا خیال کرو، آپ کو اس کا علاج کرانا چاہیے تھا۔ آپ گاڑی ایسے چلاتے ہیں کہ سامنے بندہ آ کے مر گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گاڑی دھیان سے چلانی چاہیے، سمجھے میری بات؟ چلو جی، دیکھو بھئی، کل والکل، سارے کے سارے انواع جو قتل کے ہیں، یوجب حرمان الارث الا ھذا، قتل سبب کے علاوہ سب کے سب حرمان ارث ہو جاتے ہیں، یعنی ان سب قتلوں میں اگر بیٹے نے باپ کو مارا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس صورت میں بیٹا اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، حرمان الارث، ارث کا حرمان ہو جائے گا، یعنی وارث نہیں بن سکتا، سمجھ رہے ہو بات واضح ہے؟ بیٹا نہیں، جائیداد میں ایسا نہیں ملے گا، اور ان میں سے کسی بھی قتل میں بیٹے نے باپ کو مار دیا تو بیٹے کو نہیں ملے گا، بیٹے نے ماں کو مار دیا تو نہیں ملے گا، بیٹی نے ماں کو مار دیا تو نہیں ملے گا، بھائی نے بھائی کو مار دیا اور بھائی کا کوئی دوسرا اولاد نہیں تھی تو بھائی وارث بنے گا، تو بھائی جو وارث بنے گا اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ وراثت سے محروم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، بات واضح ہے؟ آگے دیکھو، وَالشِّبْهُ الْعَمَدِ فِي النَّفْسِ وَالشِّبْهُ الْعَمَدِ فِي النَّفْسِ، اور جو شبہ عمد ہے، شبہ عمد میں، شبہ عمد جو ہے نا وہ صرف قتل عمد میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کا گلا نہیں کاٹا، کسی نے کسی کی انگلی کاٹی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیسے کاٹی ہے؟ پتھر سے کچلی ہے، ٹھیک ہے، کسی نے کسی کی انگلی کاٹی ہے اور وہ بغیر کسی آلے کے کاٹی ہے، دانتوں سے کاٹ لی ہے، تو وہ بھی عمد کے حکم میں ہے، سمجھ رہے ہو؟ وَالشِّبْهُ الْعَمَدِ فِي النَّفْسِ، شبہ عمد صرف نفس کے حوالے سے، قتل کے حوالے سے، ٹھیک ہے، وَعَمَدٌ فِي مَا سِوَاهَا، اور اس کے علاوہ باقی سب میں وہ قتل عمد ہی کا حکم چلے گا، ٹھیک ہے، اس سے قتل عمد میں قصاص ہوتا تھا، اس میں بھی قصاص ہوگا، سمجھ میں آ گیا بھائی؟ بات واضح ہے؟ آگے چلیں یار، یہ آپ لوگ اس طرح کا بنائیں، سمجھ رہے ہو؟ باب ما یوجب القصاص، قصاص، دیکھو کن چیزوں سے قصاص واجب ہوتا ہے، کن چیزوں سے قصاص واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے بھائی؟ اب یہاں پہ وہ سب چیزیں ذکر ہوں گی، یہ آسان ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا سبق میں، چلو جی، یجب القصاص بقتل کل محقون الدم التعبید عمدا، محقون الدم کون ہوتا ہے جی؟ محقون الدم علی التعبید، جس کا خون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جس کا خون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو، ٹھیک ہے بھائی، جس کا خون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو وہ محقون الدم ہے، ٹھیک ہے۔ بطور مثال ایک کافر امریکہ سے آیا ہے، امریکہ سے پاکستان آیا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں اس نے ویزا لیا ہوا ہے،
یعنی مستامن ہے. سمجھتے ہیں مستامن کیا ہوتا ہے؟ مستامن جس کو امن دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ محقون الدم علی التعبید نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ محقون الدم علی التعبید. امریکہ چھوڑو یار, امریکہ سے تمہارا معاہدہ ہے نا, تو اسرائیل سے آیا ہے. اسرائیل سے پاکستان کا ویزا لے کے آئے تو وہ مستامن ہے. ٹھیک ہے, مستامن ہے لیکن محقون الدم علی التعبید نہیں ہے. یہ اس کا خون کبھی آپ کے لیے حلال ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس کا خون کبھی آپ کے لیے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ محقون الدم علی التعبید یعنی جو آپ کو قتل کرنا کبھی بھی جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ جب پاکستان کے مقابلے میں گن لے کے آئے گا تو کریں گے, چھوڑیں گے نہیں. نہیں تو آپ کو تو یہ پکڑ نہیں سکتے, آپ کو تو پولیس پکڑے گی. ہاں ہاں, وہ اب آگے آئے گا نا. خیر سے کیوں اتنا جلدی؟ آج آپ کو زیادہ جلدی ہو رہی ہے, آگے آئے گا. تو یجب القصاص بقتل کل محقون الدم علی التعبید عمدن. کسی نے عمدن کسی ایسے بندے کو قتل کر دیا تو اس کے اوپر قصاص واجب ہوگا. ٹھیک ہے بھائی. آگے دیکھو, یقتل الحر بالحر بالعبد. حر کو آزاد کے مقابلے میں اور غلام دونوں کے مقابلے میں قتل کیے جائے. والمسلم بالذمی, مسلمان نے کسی ذمی کو قتل کر دیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. ولا یقتلان بالمستعمل, لیکن مستعمل کے مقابلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ وہ محقون الدم علی التعبید نہیں ہے. ولا یقتلان یعنی مسلم اور ذمی دونوں, مسلمان بھی نہیں قتل کر سکتا, ذمی بھی قتل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ذمی کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے ملک کا ہو, پاکستان کا پکا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں قتل نہیں کر سکتے. والرجل بالمرأة, عورت مرد کے مقابلے میں, مرد عورت کے مقابلے میں قتل کیے جائیں گے. والکبیر بالصغیر, بڑے کو چھوٹے کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا. والصحیح بالاعمی, صحیح کو اعمی کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا. وبالزمین, اور جو لمبا مرض چل رہا ہو جس بندے کا, اس کے مقابلے میں بھی صحیح کو قتل کیا جائے گا. وبناقص الاطراف, یا کسی کے اطراف ناقص ہیں, یعنی کہ ہاتھ مڑا ہوا ہے, پاؤں مڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی اس کے عوض میں صحیح کو قتل کیا جائے گا. وبالمجنون, صحیح کو قتل کیا جائے گا, اس نے کسی مجنون کو قتل کر دیا. والولد بالوالد, اور بیٹے کو قتل کیا جائے گا والد کے مقابلے میں. صحیح ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ والد مارتے تو نہیں مارا جائے گا. چلو جی, سمجھ میں آ گیا بھائی؟ آگے چلو. ولا یقتل الرجل بالولد, آدمی کو اپنے بیٹے کی وجہ سے نہیں مارا جائے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ٹھیک ہے. اگر باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا تو باپ کو نہیں مارا جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ باپ کی وجہ سے اس کا وجود ہے. اگر اس نے مار دیا تو عند اللہ مجرم ہے, لوگوں کے یہاں مجرم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولا یقتل الرجل بالولد والام والجد والجدۃ. ٹھیک ہے. بیٹے کو مار دیا اس کی ماں نے, اس کی دادے نے. ٹھیک ہے. تو بیٹے کو, تو دادے کو نہیں مارا جائے گا, ماں کو نہیں مارا جائے گا. والجدۃ, اور دادی بھی کل ابھی اب کی طرح ہے. صحیح ہے بھائی؟ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ بڑے کی وجہ سے چھوٹے کا وجود ہے تو اب بڑے کو نہیں مارا جائے گا. صحیح ہے. یہ بات اصول مسلم ہے. وَبِعَبْدِهِ, وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ, آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا اپنے غلام کی وجہ سے. وَبِمُدَبَّرِهِ, اور اپنے مدبر کی وجہ سے. وَبِمُقَاتِبِهِ, اور مقاتب کی وجہ سے. وَبِعَبْدِ وَلَدِهِ, اور اپنے بچے کے غلام کی وجہ سے. اپنے بیٹے کا جو غلام ہے اگر باپ نے قتل کر دیا نہیں مارا جائے گا. وَبِعَبْدٍ, اور اس غلام کے عوض میں بھی نہیں مارا جائے گا. مَلَكَ بَعْضَهُ, کہ جس کا یہ آدھا مالک ہے, کچھ حصے کا مالک ہے. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ایک اور صورت ہے. کیا صورت ہے جی؟
احمد نے خالدہ سے شادی کی، ٹھیک ہے بھائی، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ خالدہ سے شادی کی، خالدہ کا ایک بیٹا ہے، کون ہے؟ چلو جی یوسف، خالدہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور خالدہ کی ماں کون ہے؟ چلو جی فرزانہ، ٹھیک ہے بھائی، کیا ہوا جی؟ ہوا یہ، ارے یار چپ کرو بھی، رکو یار، احمد نے فرزانہ کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے بھائی، اور خالدہ یہاں فوت ہو گئی اپنے گھر میں، ٹھیک ہے، قصاص کس نے لینا ہے؟ یوسف نے لینا ہے، صحیح ہے بھائی، اور یوسف اس کا بیٹا ہو گیا نا، یوسف اس کا بیٹا ہو چکا ہے۔ اب دیکھو جی، وَإِنْ وَرِثَ قِصَاصًا عَلَىٰ أَبِيهِ، اگر وارث ہو گیا بیٹا اپنے باپ کے اوپر قصاص کا تو سقط ساقط ہو جائے گا، ٹھیک ہے بھائی، بیٹا اپنے باپ کے اوپر قصاص کا کیسے وارث ہوا ہے؟ باپ نے اس کو قتل کیا نا، اب اس کا قصاص کس نے لینا ہے؟ اس نے لینا ہے نا، یہ تو ہے نہیں، اب کون لے گا؟ یہ لے گا، ٹھیک ہے، اور یہ قصاص کس سے لے گا؟ احمد سے، تو نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بیٹا اپنے باپ سے قصاص نہیں لے سکتا، بیٹے کا قصاص باپ سے نہیں لیا جا سکتا، پیچھے جو وجہ وہ یہیں پر ہے۔ وَإِنْ وَرِثَ قِصَاصًا عَلَىٰ أَبِيهِ سَقَطَ، تو قصاص ساقط ہو جائے گا، سمجھ آ گیا بھائی؟ وَإِنَّمَا يُقْتَصُّ بِالسَّيْفِ، قصاص اگر لینا ہے تو تلوار سے قصاص لیا جائے گا، صحیح ہے۔ سعودی میں ایک زمانہ تھا، مسلک حنبلی وہاں پہ رائج تھا، تو اس میں مسئلہ ہوا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے بیٹے کو اپنی گاڑی سے مارا، جان بوجھ کے مارا، ٹھیک ہے، اب عدالت نے فیصلہ کیا قصاص لیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ اب میں نے بھی اس کو گاڑی سے مارنا ہے، میں نے بھی اس کو، کہ مجھے بہت غصہ ہے، اس نے جب میرے باپ کو گاڑی سے مارا تو میں بھی گاڑی سے ماروں، تو یہ مسئلہ بہت پریشان کن ہوا، تو پاکستان کے کچھ علماء گئے، انہوں نے کہا کہ شریعت نے قصاص صرف تلوار کے ذریعے سے لینے کی اجازت دی ہے، تو وہ کہنے لگے یہ تو ظلم ہے، یہ تو شریعت نے ظلم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصاص صرف تلوار سے لو، تو یہ تو انہوں نے ظلم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں اس نے گاڑی سے مارا، تمہارے ابا کو پتا تھا مجھے گاڑی سے مارے گا؟ کہا نہیں پتا تھا، پتا تو نہیں تھا، کہ جب نہیں پتا تھا تو اچانک سے لگی اور مر گیا نا، اب اس کو تو پتا ہے کہ مجھے گاڑی سے مارے گا، تو آدھا ویسے ہی مر چکا ہوگا، تو اس پہ ظلم ہو گیا نا، ظلم ہو گیا نا اس کے اوپر، جب اس کے اوپر ظلم ہو گیا تو بات ختم، تو شریعت نے ایسی ہر چیز سے منع کیا جس میں ظلم ہو، ایکسیڈنٹ ہوا، زور سے گاڑی ماری، ٹھیک ہے، یہ اڑتا ہوا گیا تالاب میں گر گیا، بچ گیا، اب دوبارہ لائیں گے اس کو، کے ساتھ سنا ہوا، ہاں تو قصاص تو پورا، تو شریعت تو مذاق تھوڑی ہے، وہ تو ڈرائیور کو کہے ہنسنا مارا آ کے 2 منٹ کس کر، اس نے گاڑی والے کو، مکینک کو پیسے دے دیے، جیسے نا پاس آ کے کر دینا، تلوار غلط نہیں لگتی، ٹھیک ہے، تلوار قتل کرنے کے لیے کون ہوتا ہے؟ جلاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جلاد باقاعدہ خاندانی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا، وہ خاندانی ہوتے ہیں، وہ ایک تلوار مارتے ہیں گردن اڑا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سعودی میں ہوتا ہے نا، دیکھو سمجھ رہے ہو، اس کے ذریعے سے انصاف نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے، اور تلوار سے انصاف ہوتا ہے۔ اچھا بطور مثال گاڑی اس کو لگی ہے، جان کہاں سے نکلے گی؟ کہاں سے نکلے گی؟ کہاں سے نکلے گی؟ کیسے منہ سے نکلے گی؟ گاڑی لگے تو جان کہاں سے نکلے گی؟
پھانسی ہوتی ہے تو جان کہاں سے نکلتی ہے؟ جان نکلنے کی جگہ نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ وہ گھٹ گھٹ کے آدمی مرتا ہے، جان نکلنے کی، جب تلوار ماری جاتی ہے تو جان نکلنے کی جگہ بن جاتی ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے اشرف الجواب میں۔ جب یہ سنا کہ بکرے کو جب ذبح کرتے ہیں تو پورا کاٹ دیتے تو تکلیف نہیں ہوتی؟ نہیں، پورا کاٹ دیتے، 3 ڈگے کاٹ دینے سے اس کو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو ویسے مارنے سے تکلیف ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ تو قصاص تلوار سے لیا جاتا ہے، اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں۔ دیکھو جی، اللہ ہوئے 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 ہوئے، ایک مسئلہ ہے بھائی، میں اس کو مٹانا نہیں چاہ رہا، اہم چیز ہے۔ ایک مسئلہ ہے، ایک آدمی ہے مکاتب۔ مکاتب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ نہیں مٹاؤ۔ مکاتب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو لکھتا ہوتا ہے، چیزیں لکھتا ہے، وہ آقا نے کہا ہے اتنے پیسے ادا کرو تو تم آزاد ہو، ٹھیک ہے؟ اب وہ مکاتب بیچارہ پیسے ادا کر رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کسی بندے نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اب مکاتب کے پیچھے جو چیزیں بچی ہیں وہ کون بچا ہے؟ نمبر 1 مکاتب کا مال وفا، اس نے پیسہ چھوڑا تھا، سمجھ رہے؟ اس نے پیسہ چھوڑا تھا۔ اور دوسرا آقا، ٹھیک؟ ایک صورت یہ ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری صورت، یہ قاتل ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ایک ہے مال وفا، دوسرا ہے آقا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک صورت۔ دوسری صورت، مال وفا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آقا ہے اور ایک بندہ اس کا وارث ہے، یعنی اس کی بیگم ہے، 2۔ دوسری صورت یہ بن گئی، ٹھیک ہے بھائی؟ مال وفا نہیں ہے، آقا ہے، وارث ہے، یہ 2 صورتیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تیسری صورت، مال وفا نہیں ہے، آقا ہے، وارث یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک؟ چوتھی صورت، مال بھی ہے، آقا بھی ہے اور وارث بھی ہے بھائی، لیکن اس کی بیوی بھی موجود ہے نا، بیٹا بھی موجود ہے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ ولا تو اس صورت میں ہوتی جب اس کا کوئی بھی نہ ہو، سمجھے؟ اب قصاص ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہیں جی، اب قصاص ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھو پہلی صورت، مال وفا موجود ہے، ٹھیک ہے، اور آقا بھی موجود ہے، صحیح ہے؟ دیکھو مسئلہ، دیکھو، مکاتب قتل عمدا، مکاتب ہے، اس کو کسی نے جان بوجھ کے قتل کر دیا، اب قصاص ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا صورت ہے؟ ایک صورت، ترک وفان، اس نے مال چھوڑا ہے، ووارثہ سیدہ، اور اس کا وارث اس کا سید ہے فقط، ٹھیک ہے؟ صرف اس کا سید وارث ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں قصاص لیا جائے گا، صحیح ہے جی؟ قصاص لیا جائے گا، کیسے؟ جو مال وفا ہے، آقا جو ہے وہ قصاص اس سے لے لے گا اور مال اس کی وراثت میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ مال اس کی وراثت میں چلا جائے گا اور آقا اس سے قصاص لے لے گا۔ پہلی صورت ہے نا، مال وفا اور آقا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وارث نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وارث نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ دوسری صورت، ولم یترک وفا، دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے مال نہیں چھوڑا، یہ جو ہے یہ صورت ہے، یہ والی صورت جو ہم نے صورت نمبر 3 بنائی ہے، کہ مال بھی نہیں چھوڑا، وارث بھی نہیں چھوڑا، صرف آقا کو چھوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں بھی، اس صورت میں
ولم یدرک وفا، نہیں، اس صورت کو چھوڑو، اس صورت کو چھوڑو، دوسری صورت اور تیسری صورت اکٹھی آ رہی ہے، میں نے اکٹھی بنائی تھی. ولم یترک وفا، اس نے مال نہیں چھوڑا، ولہ وارث، اور وارث چھوڑا. ٹھیک ہے، آقا بھی ہے، دونوں صورتوں میں آقا بھی ہے اور وارث ہے. ٹھیک ہے، ایک صورت یقتص، اس سے قصاص لیا جائے گا. ٹھیک ہے، وَإِن تَرَكَ وَفَاءً وَوَارِثًا لا، اور اگر اس نے قصاص چھوڑا، کیا ہے، وارثاً، وارث چھوڑا اور مال چھوڑا. یہ دیکھو، مال چھوڑا یہ والی صورت اور وارث چھوڑا. ٹھیک ہے، اس صورت میں اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے. پہلے مسئلے سمجھ لو یار، عبارت سے نکال کے سمجھو، عبارت سے ہٹ کے سمجھو. پہلی صورت کیا ہے؟ بدلے کتابت ہے، مال ہے اور آقا ہے، وارث موجود نہیں ہے، قصاص لیا جائے گا. امام محمد اس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، امام محمد فرماتے ہیں قصاص نہیں لیا جائے گا. اس کی وجوہات ہیں. دوسری صورت ہے بدلے کتابت بھی موجود نہیں ہے، آقا بھی، اچھا یہ اختلافی ہے، یہ صورت اختلافی ہے. ٹھیک ہے، دوسری صورت مال وفا موجود ہے، نہیں ہے. ٹھیک ہے، آقا موجود ہے، وارث موجود ہے. تیسری صورت مال بھی نہیں ہے، وارث بھی نہیں اور آقا موجود ہے. ان دونوں صورتوں میں قصاص لیا جائے گا بالاجماع. ٹھیک ہے، تیسری صورت، چوتھی صورت مال وفا بھی موجود ہے، آقا بھی موجود ہے، وارث بھی موجود ہے، قصاص نہیں لیا جائے گا بالاجماع. ایک منٹ، ہے چوتھی صورت. وَإِن تَرَكَ وَفَاءً، مال چھوڑا. ٹھیک ہے، وَوَارِثًا، اور وارث چھوڑا. لا، اب قصاص نہیں لیا جائے گا. سمجھ رہے بھائی؟ دیکھو، مکاتب ہے، قتل عمدن قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، ترک وفاءً، مال چھوڑا. ٹھیک ہے، ووارثہ سیدہ فقط، اس کا وارث صرف اس کا آقا ہے. یہ پہلی صورت ہوگی. ٹھیک ہے، دوسری صورت ولم یترک الوفا، مال نہیں چھوڑا، لہو وارث، وارث موجود ہے. اس صورت میں یقتص، قصاص لیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. وَإِن تَرَكَ وفا، مال چھوڑا، وَوَارِثًا، وارث چھوڑا. ٹھیک ہے، لا، وہ بعد قصاص نہیں لیا جائے گا. یہ جو صورت ہے نا، یہ جو صورت ہے، یہ صورت یہاں پہ کتاب میں ذکر نہیں کی گئی. یہ تیسری صورت کتاب میں ذکر نہیں ہوئی، اس وجہ سے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. میں نے یہ صورت یہاں پہ بنا دی ہے. ہاں، تیسری صورت میں صرف آقا ہے. ٹھیک ہے، صورت میں بھی قصاص ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ گیا بھائی؟ بات واضح ہے؟ یہ تین صورتیں سمجھ لینا، میں مٹا نہیں رہا ہوں، آپ لوگ اس کو نوٹ کر لینا، اہم ہے. حاشی میں صورتیں الگ الگ کر کے لکھی ہوئی ہیں. وَإِن قُتِلَ عَبْدُ الرَّهَنِ، احمد نے نیک محمد کے پاس غلام رکھوایا تھا رہن کے طور پہ. ٹھیک ہے، وَلَا يُقْتَصُّ، اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، حَتَّى يَجْتَمِعُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ، جب تک یہ دونوں جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک قصاص نہیں لیا جائے گا. جب یہ جمع ہوں گے تب قصاص لیا جائے گا. چلو جی، بس کافی ہے. کیا چیز؟ ہاں وہ تو ہے تحریر رقبہ مومنہ. آج کل کیا ہوگا؟ تحریر رقبہ مومنہ تو پتہ ہے، آج کل کیا ہوگا آج کل دیکھا جائے گا. وہ آج کل کے حساب سے میں بات کروں. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.